آپ کے پاس جو کھڑے ہیں آپ ان کو گڈ مارننگ بولیے، گاڈ بلیس یو چاہیے، کیونکہ ہم برکت کے لیے کال کیے گئے، بلائے گئے ہیں، اس لیے ہمیں ایک دوسرے کو سلامتی میں رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا سلامتی کا خدا ہماری فکر کرتا ہے۔ دنیا کے معبود محض اینٹ پتھر کے، مگر ہمارا زندہ خدا زندہ ہے، اور وہ مردوں کو جو ہے وہ زندہ کرتا ہے، اور ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ بولیے آمین۔ آئیے خدا کے کلام کو سنیں گے۔ آپ سب اس بات سے واقف ہیں، ہم نے جو سیریل سٹارٹ کی ہوئی ہے فلنس، معمولی کے تعلق سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ یہ معمولی خدا کی ذات کے اندر اور اس کے بیٹے کے اندر ٹرانسفر ہوئی، کیونکہ اس کا بیٹا خدا سے نکلا ہے۔ تو اب روح القدس مسیح سے لے کر یہ معمولی ہمارے اندر ڈالتا ہے تاکہ ہم روز بروز معمول ہوتے چلے جائیں، اور یہ معمولی ورڈ آف گاڈ خدا کے کلام کے ذریعے سے ہماری زندگی میں ٹرانسفر ہوتی چلی جاتی ہے۔ آج کا جو سرمن ہوگا فلنس کی سیریل کا، داؤد زورور ہوتا چلا گیا، ڈیوڈ گرو اسٹرونگر اینڈ اسٹرانگ کے تعلق سے ہم سیکھیں گے۔ داؤد زورور ہوتا گیا۔ آئیے میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، نیا نامہ ہے رومیو کا خط ہے خداوند کے کلام میں سے 8واں باب اس کی 31 آیت خداوند کے کلام میں سے۔ پس ہم ان باتوں کی بابت کیا کہیں؟ اگر خدا ہماری طرف ہے تو بولیے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ آمین۔ اور ایک ریفرنس میں چاہوں گا میرے ساتھ نکالیے خداوند کے کلام میں سے، پرانا ہے نامہ ہے 2 سیموئیل، خداوند کے کلام میں سے پرانا ہے نامہ 2 سیموئیل 3 باب اس کی پہلی آیت خداوند کے کلام میں سے۔ الغرض ساؤل کے گھرانے اور داؤد کے گھرانے میں مدت تک جنگ رہی، اور داؤد روز بروز زورآور ہوتا گیا، اور ساؤل کا خاندان کمزور ہوتا گیا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا آپ کو برکت دے۔ بیٹھے میں چاہوں گا روح کے لیے، روح القدس کے لیے، ہولی اسپرٹ کے لیے، پاک روح کے لیے ہم زوردار تعلیم جا کر ویلکم کہیں گے اور خدا کے نام کو جلا دیں گے۔ داؤد روز بروز زورآور ہوتا گیا۔ فلنس کی سیریل جو معمولی ہے، میں بتا رہا ہوں خدا کی ذات کے اندر پائی جاتی ہے۔ خدا کمپلیٹ خدا ہے، اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے خدا کا بیٹا کرائسٹ خدا سے نکلا، وہ سیم معمولی خدا کی ذات کے اندر جو ہے اس کے بیٹے میں ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اب ہولی اسپرٹ ہمیں دیا گیا ہے، وہ مسیح سے لے کر مجھے اور آپ کو معمول کر رہا ہے تاکہ خدا کی ذات کو ہم دیکھ سکیں، آسمانی چیزوں کو دیکھ سکیں، کیونکہ خدا جتنا علم ہمارے پاس ہوگا تبھی ہم خدا کو جان جائیں گے۔ اور یہ خدا کے کلام کے ذریعے سے ہم خدا کو جانتے ہیں، مسیح کو جانتے ہیں، ہولی اسپرٹ کو جانتے ہیں۔ کوئی اور وے نہیں ہے، کوئی اور راستہ دنیا میں آپ کو نہیں ملے گا، لہذا اس کے شینوا ہونا ہے۔ اس کو پڑھیے، پڑھنے سے آپ گروتھ کرتے ہیں، اور پھر سننے سے آپ اور نکھار کے اندر آ جاتے ہیں۔ پڑھنے سے شاید آپ کو بہت ساری ڈیپلی باتیں نہ مل پائیں، لیکن جب آپ خادموں سے سنتے ہیں تو پھر ہولی اسپرٹ گہرے بھید آپ پر عیاں کر دیتا ہے، نکھار پیدا کرتا ہے، آپ کو بھرتا چلا جاتا ہے، فلنس کے اندر آتے ہیں، اور آپ روز روز معمول ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ معمولی کا گراف ہماری زندگی میں بڑھتا چلا جائے گا۔ دنیا ہمیں معمول نہیں کر سکتی، دنیا ہمیں اس طرح گروتھ کے اندر نہیں لے کے جا سکتی۔ دنیا کی چیزیں تو آپ کو فراہم کریں گی، مگر خدا کا کلام ورڈ آف گاڈ معمولی یہ آپ کو آسمانوں پر اٹھا کر لے جائے گی، اڑا کر لے جائے گی۔ اس لیے ہمیں معمول رہنا ہے۔ آمین۔ داؤد خدا کا بندہ لکھا ہے کہ روز بروز کیا کرتا جا رہا تھا؟ زور پکڑتا جا رہا تھا، معمول ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ یہوہ خدا سے معمولی مانگ رہا تھا، یہوہ خدا اسے معمول کر رہا تھا۔ مگر آج کے دور کے اندر آج میں اور آپ کلیسیا مسیح سے معمول ہوتے ہیں، وہ یہوہ سے معمول ہو رہا تھا۔ لکھا ہے ساؤل کا گھرانہ، لکھا ہے روز بروز کمزور تر کمزور ہوتا چلا گیا۔ داؤد لکھا ہے زور پاتا چلا گیا۔ آمین۔ یہ معمولی کا لیول ہے بھائیو۔ خدا میری اور آپ کی زندگی میں مضبوطی چاہتا ہے، زور چاہتا ہے، روز بروز میرا اور آپ کا زور یہ بڑھے، ساؤل کی طرح گھٹے نا،
اگر سول کی طرح گھٹ رہا ہے اس کا مطلب ہے سول کی طرح پھر بری روح آپ کو تنگ کرے گی، اب خدا سے دور ہے۔ دونوں کو خدا نے چنا بادشاہ ہونے کے لیے، قوم کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ سول پہلا بادشاہ، مگر خدا کی نافرمانی کی گناہ کے اندر چلا گیا، ممون نہ رہ سکا۔ حالانکہ خدا نے اپنا زور دیا، پاکرو کا زور مل گیا۔ لکھا ہے نبیوں کی جماعت میں سے جب گزرا تو لکھا ہے نبوت کرنے لگا، مگر اس لیول سے نیچے آ گیا، ڈاؤن ہو گیا، کمزور ہوتا گیا۔ اور جو کمزور ہوتے ہیں پھر وہ دوسروں کا سہارا لیتے ہیں، خدا پر نظر نہیں نہ ہوتی۔ لکھا ہے جادوگروں کے پاس چلا گیا، پہلا بادشاہ اسرائیل کا، گدھے ڈھونڈنے کے لیے آیا۔ قوم نے مانگا خدا میں بادشاہ چاہیے، خدا نے بڑا اونچا لمبا بھیگا سی، تو خدا نے ان کو یہ بادشاہ دے دیا۔ وہ مانگ رہے تھے، بدتمیزی پر اتر آئے، تو خدا نے پھر ان کو ایسا بادشاہ دیا جو گدھے ڈھونڈ رہا تھا۔ حالانکہ جو بادشاہ خدا نے چنا وہ داؤد تھا، بولیے آمین، کہ داؤد بھیڑیں چلا رہا تھا، یہ گدھے چلانے والا شخص تھا۔ اب دیکھیے، اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے کہ سول کیونکہ کمزور ہوتا چلا گیا، روز روز معمولی کا لیول کم ہوتا چلا گیا، خدا سے ہٹتا چلا گیا۔ لکھا ہے جادوگرنی کے پاس چلا گیا، اس سے مدد تلاش کرنے لگا۔ جب یہ معمولی کا گراف گھٹتا ہے، گناہ آ جاتا ہے، پھر وہ دوسرے لوگوں کا سہارا لیا جاتا ہے، جادوگروں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس لیے خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ وہ روز بروز کمزور ہوتا چلا گیا، مگر داؤد لکھا ہے روز بروز زوراور ہوتا چلا گیا۔ آئیے خداوند کے جلال کے لیے ہاللویا۔ یہ داؤد جو تھا یہ گیت گانے والا شخص تھا۔ بھائیو، ہم آتے ہیں نا ورشپ کو اٹینڈ نہیں کر پاتے، گیت نہیں گا پاتے کوائر کے ساتھ مل کر، مگر داؤد گاتا تھا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے جب وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا، لکھا گیت گاتا تھا، ساز اس کے پاس ہوتے تھے، اور مشکل ساز، تار در ساز سب سے مشکل، وہ بجا کر خداوند کی ورشپ کرتا ہے۔ وہ تو کہتے ہیں افلاک گا خدا کی تعریف کر، ہاللویا۔ آسمانوں کو کہتا ہے میرے ساتھ گاؤ، ہاللویا۔ فرشتوں کو کہتا ہے آؤ میرے ساتھ ورشپ کرو، خدا کی ورشپ کرو۔ کوئی آرڈر کر سکتا ہے فرشتوں کو؟ مگر وہ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس زور ہے، معمولی سے بھرا ہوا خدا کی کر رہا ہے، زندہ خدا کی پرستش کر رہا ہے، یہوہ کی پرستش کر رہا ہے۔ کہتا ہے فرشتوں آؤ میرے ساتھ خدا کی پرستش کرو۔ ہواؤں سے کلام کرتا ہے، پانیوں سے، چشموں سے، کہتا ہے میرے ساتھ خداوند کی ورشپ کرو۔ آمین۔ گاتا تھا، سول گاتا نہیں تھا، سول بادشاہ تھا، داؤد بھی بادشاہ تھا، بن گیا، مقرر بھی ہو گیا، مگر یہ گانے والا بادشاہ ہے۔ تو جو پرستش نہیں کرتے پھر بھائی بدوہیں تک کرتے۔ داؤد نہیں گاتا تھا، داؤد گاتا تھا، سوری سول جو تھا بادشاہ پہلا جو تھا وہ خداوند کی ورشپ نہیں کرنے والا تھا۔ کوئی ورشپ کرے، کوئی گیت گانے والا ہو، کیسے بدرو اس کے اندر آ سکتی ہے، کیسے بری روح اس کے اندر آ سکتی ہے؟ کیونکہ گانے والوں کی زندگیوں میں تو خدا کا تخت لگا ہوتا ہے، ہاللویا۔ آئیے تالیاں بجا کر خدا کے نام پہ گانے والے تو بھائیوں تخت لگاتے ہیں۔ لکھا ہے داؤد جب گاتا تھا سول کی بدرو، سول کی بری روح لکھا ہے بھاگ جاتی ہے، ہاللویا۔ ورشپ بھائی کریں تو بدروہیں تنگ کریں، شیطان تنگ کرے آپ کو، وہ تو آپ سے خوف زدہ ہے، وہ تو بھائیوں آپ کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا ہے۔ لیکن بنی اسرائیل کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہوتا، جب گیت گایا جاتے، ورشپ کی جاتی، قومیں ڈر جاتی تھی، خوف کھاتی تھی، ان کا خدا ان کے ساتھ ساتھ ہے، ہاللویا۔ وہ زور دیتا ہے، وہ دشمن کو مارتا ہے، ستانے والوں کو مارتا ہے۔ لکھا ہے اس نے میرے دشمنوں کے جبڑے پہ مارا ہے، بولیے آمین، ہاللویا۔ وہ دشمنوں کے جبڑے پہ مارتا ہے، دانت توڑ دیتا ہے۔ کوئی اس کے منسوخ کو تنگ کرے، کوئی اس کے خادم کو تنگ کرے، کوئی اذیت دے، کوئی اس کے بارے میں کہے، خدا کے کلام لکھا ہے وہ جبڑے بھی مارتا ہے، ہاللویا۔ لکھا ہے وہ ایک راستے سے آئیں گے مگر 7 راستوں سے بھاگ جائیں گے۔ آئیے زور دیتا رہے، ہاللویا۔ دشمن آئے گا ایک راستے سے مگر 7
वे लेकर भागेगा, रास्ता नहीं उसे मिलेगा। खुदा छोड़ेगा नहीं उन लोगों को जो आपको सताते हैं, तंग करते हैं। लिखा है जाति जूलियत आ गया उसके पास। दाऊद खुदा की वर्शिप करने वाला और खुदा के नाम को जला देने वाला, लिखा रोज रोज जोर पाता चला गया। लेकिन शाऊल रोज रोज कमजोर तर कमजोर होता चला गया। वजह यह थी कि वर्शिप करने वाला था दाऊद, प्रस्तुत करता, और फिर लिखा है कि वो जंगजू था, रीछों को मार गिराता था, शेरों को मार गिराता था, भेड़ों को छुड़ा कर ले आता था। आमीन। जंग करने वाला शख्स था, वर्शिप करने वाला शख्स था, प्रस्तुत करने वाला शख्स था, और बादशाह की खिदमत के लिए चुन लिया गया। शाऊल भी चुन लिया गया, मगर गुनाह की वजह से वो कमजोर तर कमजोर होता गया। गुनाह जब होगा, बदरूहें भी आएंगी, बुरी रूह भी तंग करेगी, और जब खुदावत की वर्शिप करने होंगे वाले होंगे, ईमानदार बिलीवर होंगे, खुदा के साथ चलेंगे, फिर जोर दे देगा दाऊद की तरह। खुदा के कलाम में लिखा है कि शाऊल जो था, बादशाह था, वो दाऊद को मरवाना चाहता था। लिखा है इस कदर खुदा का सूरमा था, बंदा था दाऊद, इस कदर खुदा का खौफ रखता था, खुदा की वर्शिप करने वाला था, कि लिखा है कि शाऊल उसे मरवाना चाहता है। वो उस पर हमला नहीं कर रहा दाऊद उस पर, वो कहता है ये खुदा का मंसूब है, खुदा का बंदा, खुदा ने इसे चुना है, मैं इसे कैसे मारूं। वो खुद भागता रहा। लिखा है वंडरिंग के अंदर, जंगलों के अंदर घूमता रहा, फिरता रहा, मगर उसने शाऊल बादशाह को नहीं मारा। एक दफा पकड़ भी लिया उसने उसका चोगा काट भी लिया कि दिखा दूंगा भाई मैंने तुझे पकड़ा था, मार भी सकता था, मगर फिर वो अपने आप के अंदर गम खाने लगा, नहीं यार ये खादम है, खुदा का बंदा है, इसे कैसे मैं कर सकता हूं। तो लिखा है शाऊल उसे मारना चाहता था, उसे बारहा तबाह करना चाहता था दाऊद को, मगर वो भागता ही रहा और खुदा से जोर हासिल करता रहा। एक दफा लिखे शाऊल के जो उसके लोग थे, सूरमा थे शाऊल के, और फिर उसके बाद दाऊद के जो सूरमा थे एक जगह पर इकट्ठे हो गए, और वहां पर वो कहते आओ हम खेल खेलते हैं, पता चल जाए दाऊद जोरावर है या शाऊल जोरावर है। वो कहने लगे, शाऊल के जो सूरमे थे वो कहने लगे हम शाऊल हमारा बादशाह जोरावर है, तो दूसरे कहने लगे दाऊद जोरावर है, कहते आज खेल खेलते हैं पता चल जाएगा। 12 इधर से शाऊल बादशाह की तरफ से, 12 इधर से दाऊद की तरफ से आते हैं। बड़े जंगजू शख्स सूरमे थे, उन्होंने आपस में क्या किया, बाकी किनारे पे बैठ गए, उन्होंने आपस में क्या की, अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे से लड़ने लगे, और एक दूसरे को उन्होंने तलवारें अंदर घुस दी, यानी 12 इधर से और 12 इधर से, सब ने उनके पेट के अंदर ही डाल दी, सब 24 के 24 सूरमे वहां पर मर गए। आप कहेंगे कि दाऊद डर जाएगा कि शाऊल तो भाइयों सेम मुकाबला हुआ ना, मुकाबला कंप्लीट सेम, वो भी जोरावर वो भी जोरावर, मगर खुदा के कलाम लिखा दाऊद जोरावर हर रोज जोरावर होता चला गया, मगर शाऊल जो था वो कमजोर तर कमजोर होता चला गया। अब दाऊद डर जाए, उसे डराने के लिए ये किया गया, खेल किया गया, ताकि दाऊद डर जाए, वो घबरा जाए, मगर दाऊद नहीं डरा भाइयों। हो सकता है आपकी जिंदगी में बेशुमार ऐसी बातें, आप खुदा के साथ चल रहे हैं, बेशुमार ऐसी बातें, ऐसे वाकयात, हालात वाकयात आपकी जिंदगी में आए, आपको खौफजदा करें, आपको डराएं कि शैतान इस कदर पावरफुल है, उसकी टीमें इस कदर पावरफुल है, दुश्मन पावरफुल है भाइयों, मगर जो जोर खुदा आपको देता है उसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। इसलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है दाऊद रोज रोज जोर पाता चला गया, मगर शाऊल रोज रोज क्या होता चला गया, कमजोर होता चला गया। और खुदावंद के कलाम में लिखा है वहां पर जाति जूलियत इधर से आया है, और फलस्तीन के इलाका से, जात के इलाका से, आज जैसे जात की पट्टी पर जंग छिड़ी हुई है, और ये 5 भाई हैं। जात मतलब जाति जूलियत जात से आया है, ये इलाके हैं 5 इलाके, और ये यशवा की क़यादत में छूट दिए गए। यशवा ने कहा मैं बूढ़ा और उम्र सीधा हो गया हूँ, तो खुदा ने कहा जंग लड़, उसने इन 5 इलाकों को छोड़ दिया।
تو خدا نے کہا پھر یہ تمہارے پہلو میں کانٹوں کی طرح چبھتے رہیں گے. آج بھی آپ دیکھیں وہاں پر فلسطین کے اندر جنگ ہو رہی ہے اور یہ اسرائیل کے ساتھ جنگ ہے. اس وقت روحانی جنگ تھی, خدا خود آ کر لڑتا تھا. اب سیاسی طور پر جنگ چھڑی ہوئی ہے. تو پھر آج تک دیکھیے کہ ان علاقوں کے اندر 5 جو غزہ کی پٹی کے اوپر 5 شہر ہیں اور جات ہے, شکور ہے, اسکرور, تو یہ سارے 5 بھائی تھے. اور ان میں سے جات کا جو علاقہ تھا, اس یہاں سے جو ہے جاتی جلیت ہے لکھا آیا اور قوم اسرائیل کے اوپر ناش کرنے لگا, برا بھلا کہنے لگا. تو لکھا داؤد کو جب پتہ چلا, داؤد آیا اور داؤد نے کہا میں لڑتا ہوں اس کے ساتھ. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے اسے زور دے رکھا تھا اور روح القدس نے بتا دیا کہ 5 پتھر تو نے لینے ہیں. لیکن داؤد نے پھر 5 پتھر ہی وہاں سے اٹھائے. اب دیکھیے خدا کا روح سے گائیڈ کر رہا ہے. لکھا ہے جب وہ بھیڑ بکرے چاہتا تھا خدا کا روح اس پر آتا تھا, خدا کا روح اس پر آتا تھا. اور لکھا جب اسے مسا کیا گیا داؤد بادشاہ ہونے کے لیے, تو پھر لکھا زور سے اس کی زندگی میں نازل ہوا. پاک روح ہماری زندگیوں میں زور سے آتا ہے, زور دیتا ہے, ہمیں پاورفل بنا دیتا ہے. دشمن جتنا مرضی طاقتور ہو آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے جات سے وہاں سے لکھا جاتی جولیت آیا ہے, بڑا قاداور, سورما, جنگجو. ادھر سے داؤد ابھی بچہ ہی ہے, وہ آیا ہے. اور خداوند کے کلام میں لکھا ایک پتھر سے لکھا ہے اس کی کھوپڑی پہ مارا سامنے اس نے, اور لکھا وہ نیچے گر گیا. اس کی تلوار نکال کر اس نے جاتی جولیت کو مار کے لایا. ہاللیلویا. یہ بھائیوں زور خدا نے دے دیا. یہ خدا نے کیا کیا اسے, کیا یہ اس کا اپنا زور تھا؟ بھائی لشکروں کے خدا کا زور اس کو مل گیا. یہ لشکروں کے خدا کا زور, یہوہ کا زور اسے ملا ہے. تبھی اس نے جاتی جولیت کو مار کے لایا. 5 پتھر لے آنے, 5 پتھر آئی آن, 5 نے اڑا دینا, مگر اس میں سے ایک ہی آیا. اس وجہ سے ہمارا دوسرے ڈر کے بھاگ گئے. خدا اپنے لوگوں کو زور دیتا ہے, بچا لیتا ہے, چھڑاتا ہے. لشکروں کا خدا اس کے ساتھ. لکھا ہے داؤد روز روز بولیے زور ہوتا چلا گیا, زورور ہوتا چلا گیا, مگر ساؤل روز روز کمزور ہوتا چلا گیا. ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ ساؤل وہاں پر زخمی گرا ہوتا ہے. کسی بندے سے کہتا ہے مجھے مار دے, تلوار کو مار دے. اب وہ کیا کرتا ہے, اس سے میں ساؤل بادشاہ کو مار دوں گا تو داؤد بڑا خوش ہوگا, کیونکہ داؤد کو مارنا چاہتا تھا نا, داؤد کے پیچھے لگا ہوا تھا ساؤل بادشاہ. تو ایک جگہ پر پھر وہ بندے نے کہا میں اسے مار دیتا ہوں, شاید داؤد مجھے کیا کرے گا, انعامات دے گا. تو اس نے ساؤل کو تلوار ماری اور مر گیا وہ. اس نے بھاگ کر جا کر داؤد کو بتایا کہ ساؤل کو میں نے تلوار سے کیا کیا, مار دیا. تو اس نے کہا تیری اتنی جرأت کہ تو نے خدا کے ممسوح پر تلوار چلا دی. تو خدا کے کلام نے کہا داؤد ناراض ہوا, خوش نہیں ہوا, دشمن سے خوش نہیں ہوا. خدا کے کلام لکھا اس نے اسی میں مروا دیا. کہنے کا مقصد ہے کہ بھائی خدا کے سور میں جو ہوتے ہیں, خدا اپنے لوگوں کو اپنا زور بخشتا ہے. داؤد کو زور دیا ہوا ہے, اس طرح مجھے آپ کو زور خدا دیتا ہے. خدا کے ساتھ چلیے, فلنس کے اندر رہیے. اگر خدا کے حضوری سے ہٹ جائیں گے, خدا کے پیچھے نہیں چلیں گے, کمزور ہوتے چلے جائیں گے ساؤل کی طرح. اور اگر خدا کے ساتھ چلیں گے, ورشپ کریں گے, پرستش کریں گے, تو بھائیو یہ زور آپ کو ملتا چلا جائے گا. ہاللیلویا. اس لیے خداوند کے کلام لکھا ہے کون ہمارا مخالف ہے. رومیو کے خط میں لکھا ہے کون ہمارا مخالف ہے, جب مسیح ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا. جب کرائسٹ ہمارے ساتھ ہے, کوئی شیطان, کوئی فورسز, کوئی جن, کوئی بدروہیں, بیڈ اینجل آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. جب لکھا یسوع مسیح ہمارا, لکھا جب مسیح ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا مخالف ہو سکتا ہے, کوئی اٹھ سکتا ہے. جب گناہ میں ساؤل کی طرح گریں گے, خدا سے ہٹ جائیں گے, تبھی کمزور ہوئیں گے, تبھی حملے ہوں گے. اور اگر مسیح کے ساتھ ہیں, مسیح ہے اندر, خدا کے کلام میں لکھا ہے پولس رسول رومیو کے خط کے اندر کیا خوبصورت بات کہتا ہے, کہتا ہے مسیح ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف ہے, کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے. اس نے لہو بہایا, اس نے جان دیا, اس نے ابلیس کو مارا ہے, گرایا ہے, اس کی فورسز کو گرا دیا ہے, ہرا دیا ہے. آمین. آنے والے دور کے اندر, اینٹی کرائسٹ کے دور کے اندر اسے بھی مارا جائے گا, خود آ کر لڑے گا. آمین. تلوار سے مار گرائے گا, منہ سے 2 دھاری تلوار اس کے نکلتی ہے. مسیح جب ہمارے ساتھ ہے کون ہمارا مخالف ہے. ہمیں کوئی ہرائے, ہمیں کوئی دھمکائے, ہمیں کوئی ڈرائے,
खुदा हमारे साथ है। दाऊद को ये भेद मिल गया, दाऊद को ये बात मिल गई, इसलिए लिखा रोज रोज जोरावर होता चला गया और शाऊल रोज रोज बोलिए कमजोर होता चला गया। खुदा में जोर पाइए, मसीह आपके साथ है। फिर भाइयों हमारा कौन मुखालिफ हो सकता है? खुदा हमारे साथ है। वो लश्करों का खुदा मेरे और आपके साथ है। दाऊद के साथ था, मेरे और आपके साथ था। खुदा के साथ चलिए, खुदा के साथ चलेंगे फिर सारी बरकतें आपको मिल जाएंगी। और रोमी के खत के अंदर जो हवाला पड़ा लिखा है कि रास्तबाजी मसीह हमारे साथ है, फिर लिखा सारी चीजें हमारी हमें मिलती, हर चीज जो आपको चाहिए खुदा दे देगा। चलिए खुदा के साथ, वफादारी खुदा देखता है, जानदारी देखता है, खुदा के साथ चलना देखता है। चलिए खुदा के साथ, हर चीज मिल जाएगी। उसने मारा है, लेकिन इब्लीस के जबड़े में मारा है। हालेलुया, दुश्मन को भगा दिया है। एक रास्ते से आए हैं, सात सात रास्तों से भाग जाएंगे, क्योंकि जो हवा खुदा मेरे और आपके साथ है। आइए जोर तालीम जाकर पढ़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, दुआ करें। आंखें बंद कीजिए ताकि दुआ कीजिए। मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए। खड़े होकर खुदावंद की वर्शिप करना शुरू कीजिए।